اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المسلمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات موالیان حیدر کرار عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام، اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی ایک بہت مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، جس میں ارشاد احدیت ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو ہادی، دو رہبر، دو رہنما، دو پیشوا اس کائنات میں بھیجے ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ معبود یا خالی نور کو بھیج دیتا یا خالی کتاب کو بھیج دیتا تو شاید آواز مشیت آئے گی کہ ہم نے کتاب کو نور کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کتاب کو دیکھتی جائے اور نور کو پہچانتی جائے، کتاب کو دیکھتی جائے اور ہادی کو پہچانتی جائے، کتاب کو دیکھتی جائے اور رہنما کو پہچانتی جائے، کتاب کو دیکھتی جائے اور امام کو پہچانتی جائے۔ بھائی توجہ ہے، بہت جلدی گفتگو کرنا مقصود ہے، مگر میں جتنی تیز پڑھ رہا ہوں اتنی ہی تیز آپ کو بھی سننا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کرے، میں نے دو ہادی، یہ نور کے ہادی کی منزل ہے۔ اگر اللہ کسی کو مٹی کا بھی ہادی بناتا ہے تو اس میں بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑے انتظامات کرتا ہے، یوں ہی نہیں بنا دیتا بلکہ پہلے اعلان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ کون سی مٹی سے؟ کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، آواز شدہ مٹی، بولتی ہوئی مٹی، گندھی ہوئی مٹی۔ یہ گندھی بھی خود اشارہ کر رہی ہے کہ گوندا جاتا ہے ہاتھوں کے ذریعے اور اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ والے اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے تو پھر زمانہ بتائے کہ آدم کی مٹی کو کس نے خمیر کیا؟ کوئی ہے کہ جو کام خدائی کے کر رہا ہے؟ کیا خوب دو مصرے کہہ دیے جناب نظر عسکری نے، وہ فرماتے کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ جو ہے مل کر جواب دیں۔ علی 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 علی
علی علی سنیے میرے باپ، وقت بہت محدود ہے، سنیے توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ یہ تو نور کی منزل ہے، یہ مٹی کے ہادی کی منزل ہے۔ اچھا کسے بنا رہا ہے؟ کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اسے بنا ہی کیوں رہا ہے؟ کہ اسے سجدہ کرانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں جو جہاں سن رہا ہے، موالیان حیدر کرار جمع ہے، دل میں عشق علی بیٹھا ہوا ہے، دل میں عشق علی بسا ہوا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ علی کے فضائل پر اٹھتے بھی نہیں ہے، جسے علی خیرات دے دے۔ سنیے اور کیجئے گا بھائی توجہ، سنیے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ تو نور کے ہادی کی منزل میں گنانا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا بہت جلدی سنا رہا ہوں۔ یہ تو مٹی کے ہادی کی منزل ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ کہ اسے کرانا ہے سجدہ۔ کس سے؟ کہ بے عیب لوگوں سے، مطہر شخصیتوں سے، پاک و پاکیزہ لوگوں سے، بے عیب لوگوں سے۔ اچھا پیکر آدم بنتے ہی سجدہ ہو گیا؟ بولیے بھائی، ہو گیا؟ پیکر آدم بنتے ہی سجدہ ہوا؟ اب سنیے اور آپ کے چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ ابھی کائنات میں دو ہی چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے، ایک عرش پا، ایک فرش پا۔ عرش پا بنے ہیں آدم، فرش پا بنا ہے کعبہ۔ بھائی ذرا سا توجہ فرمائیں، عرش پا بنے ہیں آدم، فرش پا بنا ہے کعبہ۔ وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ معبود جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے ہے تو پھر سجدہ ہونا چاہیے۔ کہ قرآن نہیں پڑھتا، میں خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتا، میں خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا۔ پھر کب سجدہ کرائے گا؟ کہ جب روح آ جائے گی۔ بھائی ابھی تو نے جملہ پڑھا نہیں ہے، ابھی تو میں نے جملہ پڑھا نہیں ہے اور آپ بیدار ہیں۔ یہی حق ہے فضائل سننے کا۔ سنیے گا، وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ معبود جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے ہیں تو سجدہ ہونا چاہیے۔ کہ نادان قرآن پڑھو، میں خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتا، میں خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا۔ پھر کب سجدہ کرائے گا؟ کہ جب روح آ جائے گی تب سجدہ ہوگا۔ جملہ سنبھالنا، ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی۔ ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی۔
ادھر سجدہ نہ جانے میرے مولا کے کتنے القاب سنے ہیں، علی شوہر بطول، علی والد حسنین، علی راکب دوشل علی، علی قرآن ناطق، علی حبیب الاحباب، علی مردوں کو جلانے والا، علی ارادے سے مردہ بنانے والا، نہ جانے کتنے فضائل سنے ہیں، مگر میرے مولا کا ایک لقب ہے روح کعبہ، اور روح کہتے ہیں زندگی کو، جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں۔ بھئی توجہ ہے، جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں۔ ہم علی کو صرف روح کعبہ نہیں مانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے۔ بس سنیے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے۔ اب تلاش کرو، جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ، جس اذان میں علی وہ اذان زندہ، جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ، جس بیان میں علی وہ بیان زندہ، جس عمل میں علی جس عمل میں علی وہ عمل قبلہ عباس علی صاحب تبا صاحب وہ عمل زندہ۔ اب تو کچھ ایسے بھی آ گئے جو 45 منٹ تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے نام علی نہیں آنے دیا، میں نے 45 منٹ کی تقریر کر دی اور علی کا نام نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے نجس زبانوں سے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے۔ نجس زبانوں سے پاکیزہ نام۔ آپ 40 منٹ کیا 40 برس تقریر کیجئے اور علی کا نام نہ لیجئے، تو آپ علی کا نام نہ لے کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اجی آپ کے بڑے بڑوں کو بھی علی کا نام لینا پڑا۔ میرے سامنے سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑوں کو علی کا نام لینا پڑا۔ جنہوں نے کہا تھا کتاب کافی، انہوں نے بھی کہا علی کافی۔ انہوں نے اتنے نعرے لگائے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب حاجتیں لے کر آئے ہیں، اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ نجف ہند سے نجف اشرف پہنچ جائیں۔ جس کے دل میں جتنی تمنا ہے وہ اتنی توانائی سے جواب دے گا نعرہ حیدری۔ اور کیا توجہ ہے؟ اچھا، وہ علی 13 رجب کو روح کعبہ بن کے آیا۔ پنجاب یہاں سے کتنی دور ہے؟ بولیے بھائی، آپ کے بستی کا علاقہ 400 کلومیٹر، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔
पंजाब में अली डे हो रहा था, सिर्फ 2 बातें पढ़ना है मुझे 10 मिनट के अंदर और तकरीर तमाम। जी मुझे उसका एहसास है, क्योंकि जुलजना के लिए हुक्म हुआ है कि जुलजना बरामद होगा और शायद 5 मिनट की ताख़ीर है सजने में उसके। बहुत उतनी देर में फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, उधर से इशारा और मसाइब पढ़ दूंगा। सुनिए, मालियार कोटला में अली डे हो रहा था। अब सब तकरीरें कर रहे थे, हर मजहब का आदमी बैठा हुआ था, उसमें सरदार जी भी बैठे थे, वो सदारत कर रहे थे। और सरदार की बात असरदार होती है। अरे हाय भाई जरा सा बेदार रहे, सरदार की बात असरदार होती है। वो भी बैठे थे, सब तकरीर कर रहे थे। जो आता था वो ये कहता था अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए। वो तकरीर करने खड़े हुए, उनका मैंने इतनी देर से सुना, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, मैं दुआएं चाहता हूं उनसे भी। कई दिन देर से तकरीर सुन रहा हूं, सब कह रहे हैं अली काबे में पैदा हुआ, अली काबे में। मैं मानता ही नहीं, मेरा ये नजरिया ही नहीं कि अली काबे में पैदा हुए। अब मजमे में जैसे आप सन्नाटे में आ गए, वैसे ही वहां भी मजमा सन्नाटे में आ गया। उसने कहा मेरा अकीदा इससे थोड़ा आगे का है, मैं ये जानता हूं कि अली उस हस्ती को कहते हैं जहां आती वही काबा बना दिया जाता। जहां आती वही काबा बना दिया जाता। लेकिन इधर फजाइल पढ़िए, यहाँ हमारे बरादरान बैठे हुए हैं, ये गवाही देंगे। इधर मौला अली के फजाइल पढ़िए, उधर मुंह बनने लगा। चेहरे पर 12 बजे नस्ली खबासतें चेहरों पर जाहिर हुई है। आपने अली के फजाइल पढ़ दिया। अच्छा, दुश्मन ने 2 लफ्ज सीख लिए, बस जहां तक मुझे लाना था मैं ले आया हूं। दुश्मन ने 2 लफ्ज सीख लिए हैं अली के मामले में। ये तो इत्तेफाक से हुआ होगा, जुमला संभालिएगा। ये मैं अपने दाएं और बाएं वालों को भी खिताब कर रहा हूं। सुनाए ये मुकद्दर की बात, जाग के सुनिएगा। अली के पैदा होते 4 सहीफे सुनाए मुकद्दर की बात। कल्ला उसदर को जीना मुकद्दर की बात, यासूबुद्दीन कहलाए मुकद्दर की बात, हबीबुल अहबाब कहलाए मुकद्दर की बात। ऐसा से पढ़ूं, इरादे से मुर्दा बनाया। थोड़ी सी इबादत आप कीजिए तो नतीजा इतना खूबसूरत है कि कोई आदमी दरगाह आलिया में अपनी जगह पर नहीं होगा। इरादे से मुर्दा बनाया मुकद्दर की बात, फिर ठोकर से जिलाया। डूबे हुए सूरज को पलटाया। बोलिए, बोलते रहिए, इबादत कीजिए। मुकद्दर की बात, सितारे को ड्योढ़ी में बुलाया, तरक से कलमा पढ़वाया,
شوہر بطول مقدر کی بات، حسنین کے بابا مقدر کی بات، امیر المومنین مقدر کی بات، یعصوب الدین مقدر کی بات، فاتح بدر و حنین، مرحب کو پچھاڑا، مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھایا، مقدر کی بات، 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 سنیے توجہ چاہتا ہوں، مقدر کی بات، مقدر کی بات، میری طرف متوجہ رہے، مقدر کی بات، مقدر کی بات، مقدر کی بات، جملہ سنبھالیے گا، آخری آدمی تک جو جتنے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، درگاہ عالیہ نجف ہند میں یہ مقدر کی بات، مقدر کی بات، مقدر کی بات۔ اب شیعان علی اپنے مقدر پر ناز نہ کریں تو کیا کریں؟ ابھی میں نے جملہ پڑھائی نہیں ہے، شیعان علی اپنے مقدر پر ناز نہ کریں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ خدا نے سب کچھ علی کے مقدر میں لکھا اور یہ علی ہمارے مقدر میں۔ سنبھالیے، خدا نے سب کچھ علی کے مقدر میں لکھا اور یہ علی ہمارے مقدر میں لکھا۔ اب جن کے مقدر میں علی لکھا ہو ان کا مقدر بگاڑے کون؟ بھائی جن کے مقدر میں علی لکھا ہو ان کا مقدر بگاڑے کون؟ اب یہ جو بابا زدہ قومیں پیدا ہو گئی ہیں، ہائے جملے کو نہیں سنا، یہ جو بابا زدہ قومیں پیدا ہو گئی ہیں ہاتھ دکھاتی پھر رہی ہیں۔ بابا صاحب ہاتھ دیکھ لیجئے، بابا صاحب ہاتھ دیکھ لیجئے، اور وہ بھی ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بیگمیں ہوں گی، اتنی دولت ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے ہیں؟ یہ آج آپ کو پتا چلا، خدائے سخن میر علی صلی اللہ مقامہ 200 برس پہلے ہی بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے۔ ذرا ذرا سی بات پر منہ بنائے لے رہے ہیں۔ کب تک علی کے فضائل پڑھیے گا؟ جب تک آپ سن سن کے مر نہیں جائیے گا۔ ہماری آخری سانس تک ذکر علی ہے، ہم خلقی ہوئے ہیں علی علی کرنے کے لیے۔ یہ ذکر ہر آدمی کے گلے سے تھوڑی اترتا ہے، نسلوں کی طہارت چاہیے، نسلوں کی پاکیزگی چاہیے اس ذکر کے لیے۔ ذرا ذرا سی بات پر ارے اب اتنا خیبر خندق کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ علماء ذوی الاحترام کی موجودگی میں خیبر خندق حنین جمل جو پڑھ رہے ہیں،
کچھ نئی باتیں پڑھ دیجئے حیدر چچا، کچھ نئی باتیں پڑھ دیجئے، کچھ نئی باتیں پڑھ دیجئے. یاد رکھیے گا جو انسان علی کے فضائل سن کے نہیں سدھرا پھر وہ کسی کے فضائل سن کے نہیں سدھرے گا. جو انسان علی کے فضائل پڑھ کے نہیں سدھرا وہ دنیا کے کسی بھی فضائل سن کے نہیں سدھر سکتا. اسی لیے مجلسوں میں منبر سے علم علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے. دیکھیے اب پیغام دے رہا ہوں اور یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیے. منبر سے علم علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے. منبر سے سخاوت علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی بخیل نہ ہونے پائے. منبر سے شجاعت علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی بزدل نہ ہونے پائے. منبر سے عبادت علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی بے عبادت گزار نہ ہونے پائے، عبادتوں سے غافل نہ ہونے پائے. اس لیے کہ علی کے سجدوں نے بتایا کہ خدا ہے. ارے بھائی میں نے جملہ کہا ہے، علی کے سجدوں نے بتایا خدا ہے. علی اسے کہتے ہیں، زمانے نے علی کو پہچانا ہی کہاں ہے. علی اس ذات کا نام ہے جب تک جاگتی ہے خدائی کا دھوکہ، سو جاتی ہے تو محمدیت کا دھوکہ. یہ ہے علی کی ذات. ختم کر دی میں نے تقریر اس لیے کہ بہت ذاکرین ہیں. فہرست ایک طویل فہرست، طویل نہیں طویل فہرست. بس علی کے فضائل سنیے اس لیے کہ اسی میں دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب. ورنہ کسی کے فضائل میں اتنا دم نہیں ہے کہ ٹک سکے سوائے علی کے. 1400 سال سے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں اور یہی محبت کی دلیل ہے کہ جب ان کے فضائل ہوں تو چہرے گلاب ہو جائیں. اور جب نام کربلا آئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہو جائے. ابھی مجلس سے قبل، اس مجلس سے قبل انجمن نوحہ خوانی کر رہی تھی. اس نے بی بی سکینہ کا نوحہ پڑھا. میں نے پورا نوحہ یہیں بیٹھ کے سنا. دل چاہتا ہے ایک روایت پڑھ دوں اور مجلس تمام ہو جائے. ایک قدیم جلوس برآمد ہوگا جیسا کہ حیدر چچا نے اعلان کیا. وہ ذوالجناح کی شبی آئے گی جو خیمے تک خبر شہادت لے کر آیا. پوری شیعت پر احسان ہے حضرت مختار کا، ورنہ مصائب ہم تک پہنچتے ہی کہاں. ایک ایک ظالم سے پہلے مصائب پوچھے ہیں پھر قتل کیا ہے. میری مائیں بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے. ہاتھ جوڑ کے والی نجف کی بارگاہ میں سوال کروں، یہ بتائیے کہ بی بی سیدہ کی پسلیاں کب ٹوٹی تھی؟ کا 11 ہجری میں ٹوٹی تھی، 18 برس کے سن میں. صحیح ہو گئی؟ نہیں. اب سوچئے بی بی مجلس میں کیسے آتی ہے. ایک ہاتھ ٹوٹی بھی پسلیوں پر ہوتا ہے اور ایک
ایک ہاتھ میں رومال سفید ہوتا ہے، اے عزادارو یہ آنسو دے دو، یہ میرے حسین کا مرہم ہے، یہ اس کا مرہم ہے جسے کربلا میں رلا کے مارا گیا۔ ایک ظالم حضرت مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا، تو حضرت مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ظلم کیے؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دو میں نہیں بتا سکتا، کہیں تجھے بیان کرنا ہوگا کہ تو نے کربلا میں کون کون سے ظلم کیے۔ اس نے کہا مختار میں کہہ رہا مجھے بخش دو، مجھے معاف کرو، کہا نہیں وہ ظلم بتا دے جس کے کرنے کے بعد تو بھی رو دیا ہو۔ کہ 30 ظلم مختار ایسے ہیں جس کے انجام دینے کے بعد میں بھی رو دیا، کہ بیان کر۔ کہ مختار پہلا ظلم یہ ہے، زہرا کا لال کبھی دائیں جانب جاتا تھا، کبھی بائیں جانب آتا تھا، سر سے لے کر پیر کے آخری سرے تک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا حسین کو اذیت کیسے دوں، مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو لب حسین نظر آ گئے۔ میں نے تیر نہیں چلایا، میں نے نیزہ نہیں چلایا، میں نے تلوار نہیں چلائی، ایک پتھر اٹھایا، لبوں کو نشانہ، ماتم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے لبوں کو نشانہ بنایا، اب جو میں نے پتھر مارا تو حسین نے فرات کا رخ کیا، عباس تیرا آقا غریب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے حضرت مختار کو غش آ گیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا کہ بیان کر دوسرا ظلم۔ اس نے کہا مختار مجھے بخش دو، کہا نہیں بیان کر۔ کہا مختار سنو، میں نے دیکھا بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، میں بھی آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک بیوی کے سر پر چادر ہے، میں نے نیزے کی علی بیوی کے چادر میں پروئی، چادر کھینچی، مگر بی بی چادر کس کے پکڑے تھی۔ جب چادر نہیں آئی میں نے تازیانہ نکالا، بی بی کے رخسارے بمارا، بی بی نے فرات کا رخ کیا، اے میرے ابا۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیں، بس آخری منزل ہے، مجلس تمام ہے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو رہ جائے۔ حضرت مختار نے کہا بیان کر تیسرا ظلم۔ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑ لیا، مختار نے کہا نہیں بیان کر۔ کہ مختار کہتے ہو تو سنو، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، انہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچی نکل آئی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ کی لپٹوں میں مجھے بالیاں نظر آ گئی، میں بچی کے پیچھے دوڑا، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ اے مختار جب بچی تیز دوڑنے لگی میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزہ بچی کی پشت پر مارا، بچی منہ کے باہر، بچی منہ کے بل زمین پر گری، بچی منہ کے بل زمین پر گری۔ مختار میں آگے بڑھا، بچی نے کہا ظالم تجھے کیا چاہیے؟
مختار میں نے بالیوں کی طرف اشارہ کیا. مختار بچی نے کہا تجھے بالیاں چاہیے, رک جا ظالم میں تجھے دیتی ہوں. بچی نے بالیاں اتارنا چاہی مگر مختار بچی بہت چھوٹی تھی, ہاتھ نہیں پہنچتے تھے. جب دیر لگی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے اتاری نہیں, بالیاں کھینچ لی, کانوں کی لویں بڑھ گئی. اے مختار بچی نے فرات کا رخ کیا,